بہت سارے آئینی قانونی سوالات جنم لے رہے ہیں ساری سیاسی صورتحال سے. ہمارے ساتھ 3 بہت ہی ریلیونٹ شخصیات موجود ہیں, ان سے سیدھے کچھ سوالات ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو. شاہ خاور صاحب سینئر سپریم کورٹ لائر ہیں, سر تھینک یو ویری مچ. جسٹس شائق عثمانی صاحب چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے, اور رشید رضوی صاحب فارمر جج رہے سندھ ہائی کورٹ کے. تینوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. شاہ خاور صاحب کوئک کوشچن جو کہ اس ساری صورتحال میں جنم لے رہے ہیں, اگر کسی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو یا چلے میں اسپیسیفک سوال کر لیتا ہوں, اگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے کہنا کہ اس جاری اجلاس کے دوران تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہو اور اس کا کسی بھی اس کے اوپر اجلاس جاری ہو تو اس دوران جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ پریزنٹ نہیں ہو سکتی, اس پہ نوٹس نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بڑے عرصے سے جاری ہے, وہ ابھی تک جو ہے وہ کبھی بھی پروروگ نہیں ہوا. یعنی اس کا مطلب کیا شاہ خاور صاحب یہ ہوا کہ اگر ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی, پرویز الہی صاحب اس کا مطلب اگر کل صبح چاہیں کہ اسی جاری اجلاس کے دوران اس ہاؤس کو تحلیل کر دیں تو all he has to do is کیا کرنا ان کو ایگزیکٹلی؟ جی بالکل, وہ تو کسی بھی وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 منٹ کے بعد بھی اگر یہ اس پروویژن کو انووک کرتے ہوئے اگر گورنر کو یہ ایڈوائز کر دیں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ فوری طور پر ڈیزالو کر دی جائے تو وہ اس چیز کے اوپر پابند ہے. لیکن اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو پھر 48 گھنٹے گزرنے کے بعد صوبائی اسمبلی جو ہے خود بخود تحلیل تصور ہو جائے گی. پھر اس کے 90 دن کے اندر صوبے میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہو جائے. پوائنٹنگ بالکل ٹھیک ہے سر. یہ آپ نے بتا دیا کہ اگر ابھی پرویز الہی صاحب طے کریں کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو 48 گھنٹے کے اندر ہو جائے گی. جج صاحب شائق عثمانی صاحب یہ سمجھائیے گا, اگر ابھی پنجاب کے گورنر طے کریں کہ میں نے گورنر راج لگانا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, گورنر راج کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں کسی صورت میں. جو اس کے لیے جو پروویژنز ہیں وہ اتنی سخت ہیں, اتنی آسانی سے گورنر راج نہیں لگ سکتا. بالکل نہیں. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ مطلب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس کی جو گورنر راج لگانے کی راہ ہموار کرے؟ ہاں جی بالکل, اس کے لیے صورتحال ہونی چاہیے نا کہ جو پروونشل ایڈمنسٹریشن کام نہیں کر رہا, چیزیں صحیح نہیں چل رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں ہوں, ایسی کوئی بات ہے. اگر گورنر جو کہ متعلقہ اتھارٹی ہے اس صورتحال میں وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, تو پھر یہ طے کون کرے گا کہ انہوں نے جو جواز دیا ہے یہ معقول ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ گورنر کا کہنے سے تو نہیں ہوتا نا, یہ تو فیکٹس آن دا گراؤنڈ جو دیکھنے ہوتے ہیں نا کہ فیکٹس آن گراؤنڈ تو ایسی نہیں ہے جس میں وہ ایسی بات کہہ سکیں, کیونکہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا آن دا بیسس آف جو فیکٹس ہیں گراؤنڈس پہ. وہ تو نہیں ہے ایسے کوئی ٹرم آئل نہیں. ایک لمحے کو ہم فرض کرتے ہیں, اور یہ فرض کرنے کی وجہ ہے اس لیے کہ خود کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ کہ ہم ایسا کریں گے یا کر سکتے ہیں, تو اگر فیڈرل گورنمنٹ طے کرے اور اس کی بنیاد پہ گورنر صاحب لکھ دے صدر پاکستان کو, تو پھر صدر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہیں؟ کیا صدر پاکستان یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ جواز ہی غلط ہے, یا پھر کوئی فرد عدالت جا سکتا ہے کہ سر یہ دیکھیے کیا غیر معقول جواز دیا انہوں نے؟ جی جی بالکل, عدالت جا سکتے ہیں, اور عدالت جائیں گے تو یقیناً یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے بالکل کسی صورت پہ کسی چانس. رشید رضوی صاحب اس پہ آپ کی بھی کیا یہی اوپینین ہے گورنر راج کے حوالے سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں آئی ایم سوری جی میں سمجھتا ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور ممبر ایسا ملتا نہیں ہے, کوئی لیڈر آف دی پارلیمنٹری کمیٹی ایسا نہیں ہوتا ہے جو فارم کر سکے نئی حکومت پروونشل گورنمنٹ, اس صورت میں گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے پرمیشن لے کے ڈیزالو کر سکتا ہے. لیکن سر اس صورت میں کہ جب پنجاب کا اجلاس جاری ہے یعنی کہ تحریک عدم اعتماد تو آ نہیں سکتی, جو کہ شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے رولز میں لکھا ہے, اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں تو اس پرٹیکولر سچویشن میں پنجاب میں گورنر راج لگنا امپاسبل ہے آپ کے خیال میں؟ مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وہ چیلنج ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی الیکشن کے بعد, تو انہوں نے بھی پنجاب گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی, اور اس کو 1 ہفتے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کی فل بینچ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا.
اچھا سر، ایک صورتحال رشید صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دونوں ہاؤسز ڈیزالو ہو جاتے ہیں، پنجاب اور کے پی کے تو اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ صاحب ہم وفاق کا ایوان تو ہم نہیں کرتے ڈیزالو، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی میں مثال کے طور پہ 1 اپریل کو الیکشنز ہو رہے ہوں اور اس کے بعد ان کا 5 سال کا ٹینیور شروع ہو جائے اس دن سے، اور یہاں فیڈرل میں جو ہے وہ اگلے سال یعنی اس سال کے اگلے سال کے اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو، دونوں ہاؤسز کے ٹینیورز الگ الگ چل رہے ہوں، یہ پاسبل ہے؟ جی وسیم صاحب، کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا ایک ہی ٹینیور ہوگا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب پہلے گورنر راج بتا دیجیے، آپ کی بھی یہی رائے ہے جو باقی دو صاحبان نے دی ہے؟ دیکھیے گورنر راج بالکل، میں اپنے دونوں صاحبان کے اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایسے حالات اس وقت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ آئین کی پروویژن کو دیکھیں، آرٹیکل 234 کو، اس میں دو صورتوں میں جو ہے وہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ گورنر ایک رپورٹ جو ہے فرنش کرے گورنر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ جو صوبہ ہے اس کی جو مشینری ہے وہ آئینی طور پر کام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس پہ ایمرجنسی نافذ کر کے تو از خود اختیار حاصل کر لیا جائے یا ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو پروونشل ایگزیکٹو ہے اس کا چارج سنبھال لیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی جو صدر کے پاس جو اختیار ہے اس میں مے لکھا ہوا ہے، وہ شیل نہیں ہے، لیکن دوسری اس میں مے ہے. اور دوسری صورت بھی اس میں یہ دی گئی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں وہ اگر الگ الگ ایسی قرارداد اکثریت سے پاس کریں کہ کسی صوبے میں جو ہے وہ گورنر راج لگا دیا جائے، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے، تو پھر یہ صدر جو ہے اس کو ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس پہ پھر یہ ہے کہ وہ اگر ایسا پروکلمیشن لگ بھی جائے، گورنر راج بھی نافذ ہو جائے، تو اس کی میعاد 2 ماہ ہوگی، اور اس کو اگر مزید ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ میں اس کو مزید 2 ماہ کی جو ٹوٹل 6 months تک جو ہے وہ اسٹریچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اس وقت حالات موجود نہیں ہیں کہ جو یہ تقاضا کریں کہ وہ گورنر جو ہے وہ ایسا نوٹ یا ایسی رپورٹ پریزیڈنٹ کو پیش کرے اور پریزیڈنٹ پہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس میں مے کا لفظ ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے، جو دونوں ایوان ہیں پارلیمان کے جو اگر قرارداد پاس کر کے صدر کو کہیں کہ آپ ایسا کیجئے، تو پھر تو شیل کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو پھر صدر پہ پابند ہوگا صدر، پھر اس پہ شیل ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں پابند ہے، اس صورت میں بالکل لگ جائے گا گورنر راج، اور اس کے اوپر پھر اس کی میعاد 2 ماہ ہوگی، اور اس کو 2 ماہ کا جو ہے وہ توسیع جوائنٹ لیکن سر ان دیٹ کیس آلسو وہ عدالت کے اپروول پہ اس پہ جا سکتا ہے کہ کوئی چلا جائے عدالت میں کہ سر دیکھیے پارلیمان کے دونوں ہاؤسز نے یہ کیا فیصلہ کیا، یا اس صورت میں وہ کیس ذرا کمزور ہوگا اس لیے کہ وہ سینس آف دی ہاؤس ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسٹرینتھ آف دی ہاؤس سے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سیریس ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر جو ڈسکریشن ہے یا جو ثوابدید ہے یا جو اوپینین ہے گورنر کی، اس سے زیادہ اتھینٹک جو ہے وہ جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کی جو قرارداد ہے وہ زیادہ وزندار ہوگی. انٹرسٹنگ، بالکل ٹھیک ہے. جج صاحب، شاہد عثمانی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ کچھ ایسا پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی ہاؤس ڈیزالو ہوتا ہے یا مثلا 50 حلقے خالی ہو جاتے ہیں کسی بھی ہاؤس کے، تو اگر وہ ضمنی الیکشن کی ڈیٹ سے ایکس نمبر آف ڈیز پہلے ہی ڈیزالو ہوئے ہوں تو پھر وہاں پر ضمنی نہیں ہوگا بلکہ عام انتخابات کا ویٹ کیا جائے گا، چونکہ اب اتنے عرصے بعد عام انتخابات ہے تو صاحب اب جنرل الیکشن ہی ہوگا، ایسا ہے کچھ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضمنی الیکشن تو ہو سکتے ہیں اگر لوگ نکل جاتے ہیں، پارٹی سے ریزائن کر جاتے ہیں اور ویکنسی پیدا ہوتی ہے تو ضمنی الیکشن تو ہو سکتے ہیں. لیکن سر یہ کام اگر آج ہوتا ہے اور فرض کیجئے کہ 90 دن بعد جنرل الیکشن ہے تو پھر تو ضمنی نہیں ہوگا نا، پھر تو جنرل ہی ہوگا ظاہر ہے، کیونکہ 60 سے 90 دن کا پروویژن ہے نا. لیکن ایسی سچویشن تو کوئی ہے نہیں نا، 90 دن کے بعد تو نہیں الیکشن. لیکن اگر میں ازمپشن کی بات کروں کہ اگر ڈیلے کرتے کرتے معاملہ اس نیچ تک آ جائے تو پھر تو جنرل ہی ہوگا ظاہر ہے. نیچرلی وہ تو اور بات ہے نا، وہ تو ایک الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا پرابلم، کیا چیز کس طرح سے وہ کر سکتا ہے. لیکن فی الحال تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. بالکل. اور رشید عزیز صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ گورنمنٹ چونکہ اگین اس سوال کی بھی ایک ازمپشن ہے کہ گورنمنٹ ایسا کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کیا کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ جس کے تحت حکومت وقت پارلیمان کی نیشنل اسمبلی کی مدت میں 6 یا کچھ بھی ماہ کا اضافہ کر سکے؟
یہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں 1 سال کا ٹینیور بڑھا سکتی ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اگر گورنمنٹ ایسا طے کرے تو کیا کرنا ہوگا انہیں؟ وہ تو پارلیمنٹ آپ کو خود ایکسٹینشن دے گی. تو یہ ممکن ہے آسانی سے یہ کام؟ جی صاحب اس کے لیے ایک قانون پاس کرنا پڑے گا. اور قانون کا مطلب ہے پارلیمنٹ کو، قانون کا مطلب ہے 51% آف دی نمبرز پریزنٹ اگر کر دیں تو ہو جائے گا قانون پاس. جی بالکل بالکل بالکل، اگر وہ پاس کر دیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایمرجنسی آرٹیکل 232 والی اگر نافذ ہو. عدالت سے اس کا اڑنے کا امکان ہوگا یا اگین چونکہ وہ سینس آف دی ہاؤس ہوگا تو پھر ذرا بات تگڑی ہو جائے گی، شاید نہ اڑا سکے عدالت. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا.